السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، محترم سامعین کرام، اسلام کی تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ اسلام پر دو طرح کے الغار ہوئے ہیں، ایک بیرونی اور ایک اندرونی۔ بیرونی الغار سے اب تک کوئی زیادہ اسلام کو نقصان نہیں ہوا، لیکن جو اندرونی سازشیں یا اندرونی ریشہ دوانیاں جو لوگ کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اس سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اندرونی سازشیں دو طرح کی ہیں، اور یہ دونوں سازشوں کے اعلی کار بیرونی طاقتیں ہی ہوتی ہیں۔ ایک سیاسی طور پر مسلمانوں کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جس سے مسلمانوں کا اسلام پہ چلنا اور اسلام سے وابستہ رہنا مشکل ہو جائے۔ یہ کام اگر باہر کے لوگ کریں تو اتنے کامیاب نہیں ہوں گے، اس کے لیے یہ بیرونی طاقتیں جو طریقہ کار اپناتی ہیں، مسلمانوں ہی میں سے کچھ افراد کو اٹھاتی ہیں، ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر سیاسی اتھل پتھل پیدا کرتی ہیں، جس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نقصان بھی اتنا زیادہ نہیں۔ دوسرا جو نقصان ہے وہ بہت شدید ہے اور کئی صدیوں تک اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں ہی کے اندر سے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے جو اسلامی افکار کو چیلنج کریں اور کہیں کہ یہ اسلام آج کے دور میں چلنا اس پہ مشکل ہے، اور اگر یہ باہر والے کہیں تو اتنا مسلمانوں پہ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا، لیکن مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگ اٹھ کے کہیں کہ اس میں یہ افکار میں یہ خامیاں دکھائی دیتی ہیں، اس لیے ان افکار کو تج دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو فتنے ہیں
اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے اسلام میں. خارجی فتنے آئے، معتزلی فتنے آئے، طرح طرح کے فتنے آئے. پھر جھوٹے نبیوں کا فتنہ پیدا ہوا جو آج تک چل رہا ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ انتشار دکھائی دیا. ایک اور فتنہ اس دور میں جو مسلمانوں کو بہت پریشان کیے ہوئے ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں ڈال رہا ہے، یہ فتنہ ہے انکار حدیث کا. حدیث کا انکار. دراصل یہ یہودیوں اور نصرانیوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں ہی میں سے کچھ کو اٹھایا جائے اور ان کو اعلی کار بنا کر مسلمانوں کے اندر جو اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، اس پہ جو اعتماد ہے، اس اعتماد کو متزلزل کر دیا جائے اور نئی نسل کو اسلام سے دور کر دیا جائے. یہ فتنہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلمانوں میں چل رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب قرآن آ گئی ہے تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ حدیث میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. حدیث پڑھنے سے آدمی کے اندر کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی اب ضرورت نہیں. پھر حدیث پر جو اعتماد ہے مسلمانوں کا، اسے متزلزل کرنے کے لیے بے وزن بیکار قسم کے الزامات کہ حدیث کی کتاب تو بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 250 سال بعد لکھی گئی، ایک ایسی کتاب جو رسول اللہ کے ارشادات ہیں جس میں اور 250 سال بعد لکھی گئی، اس پہ بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نئی نسل کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ دے وانٹ اے چینج، کچھ تھوڑا سا چینج چاہیے ان کو. اس طرح کے افکار انہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نئی نسل جو دین کی طرف راغب ہو رہی ہے وہ حدیث کے انکار میں ملوث ہوتی چلی جا رہی. سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ امت مسلمہ کے نئی نسل کے اندر حدیث سے جو اعتماد ہے اسے ختم کر دیا جائے. بالکل بے بنیاد باتوں کو لے کر، جس کی اگر تھوڑی سی بھی تحقیق کی جائے بات بہت بے بنیاد دکھائی دیتی ہے، اس بنیاد پر حدیث کے خلاف ایک سازش رچی جا رہی ہے. مثال کے طور پر حدیث میں عذاب قبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے تفصیل سے بتایا ہے کہ عذاب قبر میں آدمی کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہونے والا ہے. اب ایک نوجوان یا ایک مسلمان ظاہر بات ہے کہ عذاب قبر سے کراہیت کرتا ہے. قبر میں عذاب یہ کیسا ہے؟ تو حدیث سے اس کے اعتماد کو متزلزل کرنے کے لیے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے، ارے
عذاب قبر کیسے ہوگا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انصاف تو آخرت میں ہے، نام اعمال تو آخرت میں تولے جائیں گے، فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، اور فیصلے سے پہلے عذاب کیسے دیا جا رہا ہے؟ یہ چبوترے کی لاجک ہے۔ چبوترے پہ 4 لوگ بیٹھ کر کیا بات بولا بھائی، بہت اچھی بات، اور مسلمانوں کا عام ذہن چبوترے ہی کے لیول کا ہے دین کے معاملے میں، نہ قرآن سے زیادہ واقفیت ہے، نہ حدیث سے زیادہ واقفیت ہے، ایسی فالتو قسم کی لاجک۔ ارے بہت صحیح بات ہے بھائی، جب فیصلہ بعد میں ہو رہا تو پہلے عذاب کیسا؟ اس لیے عذاب خبر ہے ہی نہیں، مانو مت، حدیث کا انکار کر دو۔ تو باضابطہ ایک مہم چل رہی ہے کہ حدیث کا انکار کیا جائے اور مسلمانوں کو جو عظیم سرمایہ ہے اس پر مسلمانوں کے اعتماد کو متزلزل کر دیا جائے۔ اصل میں تدوین حدیث اور علوم حدیث یہ ایسا اسلام کا صیغہ ہے جس میں جو کاوشیں ہوئیں، جس میں علم جو آسمان کی بلندی کو چھوا، اس کا مقابلہ مغرب نہیں کر سکتا۔ اس علم کا مقابلہ فن اسماء الرجال 1,25,000 سے زیادہ لوگوں کی پیدائش، ان کا قیام، ان کے لیل و نہار، ان کی محفلیں، کب سچ بولے کب جھوٹ بولے، ان کی تجارت، ان کی بچوں کے ساتھ تعلقات، ان کے پڑوس کے ساتھ تعلقات، 1,25,000 سے زیادہ لوگوں کی پوری سوانح حیات موجود ہے، جسے فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ مغرب کے پاس اس کا پاؤ پاسنگ بھی نہیں ہے۔ پھر جرح و تعدیل کے جو اصول ہمارے علماء نے حدیث کے لیے بنائے ہیں، اتنے عظیم الشان۔ جرح و تعدیل کا مطلب کسی چیز کو صحیح یا غلط پرکھنے کے لیے جو پیرامیٹرز بناتے ہیں اسے کہتے ہیں اردو میں جرح و تعدیل۔ آپ نے ایک بات کہہ دی، آپ کی بات سچی ہے یا غلط ہے جاننے کے لیے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، فیکٹ چیکنگ، اسے اردو میں یا عربی میں کہا جاتا ہے جرح و تعدیل۔ جرح و تعدیل، لاکھوں حدیثوں کو اس جرح و تعدیل کے اصول پر جانچا گیا، اور یہ جو اصول ہیں اتنے عظیم الشان ہیں کہ دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سے ظالموں نے یہ کیا کہ اتنے عظیم الشان علم کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس طرح کا علم نہیں ہے، لہذا کچھ ایسی سازش رچی جائے کہ مسلمانوں ہی کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اعتماد کو اس عظیم الشان علم پر متزلزل کر دیا جائے۔ بڑے بڑے لوگ اس کے سرخیل رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بانی، بہت مشہور نام، مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی با احترام سر سید احمد خان نمبر 1 درجے کا منکر حدیث تھا، حدیث کے انکار کرتا تھا، حالانکہ بہت مقام ہے۔ اس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دی، اس نے مسلمانوں کو علوم جدید سے آشنا کیا۔ اتنے زبردست آدمی کو مغربیوں نے پکڑا اور کہا کہ تم یہ کام کرو، انکار حدیث کا۔ پاکستان کے ایک مشہور یونیورسٹی کے پروفیسر
پروفیسر عبد الودود ایک یونیورسٹی کا پروفیسر اپنی علوم کی انتہا پہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو لوگوں کو اس پہ اعتماد ہوتا ہے. اسے پکڑا گیا اور کہا کہ مسلمانوں کے اندر انکار حدیث کے فتنے کو فروغ دو. اور ان کا بس یہ ہے کہ اب قرآن موجود ہے جس کے بارے میں اللہ ہی نے کہا کہ اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، یہ محفوظ ہے. اور چونکہ حدیث کنفیوژن پیدا کرتی ہے اور جس کی وجہ سے حدیث کا انکار کرنا چاہیے، صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے. عام طور پر مسلم نوجوان لوگوں ان کی دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے چند دن پہلے مجھ سے چند باتیں پوچھی اس سلسلے کی، تو جبھی سے میرا ذہن اس طرف ملتفت ہوا. میں نے سوچا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد اس ٹاپک پہ آپ حضرات سے گفتگو کریں تاکہ نوجوان نسل کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کریں تاکہ انکار حدیث کے فتنے سے وہ متاثر نہ ہو، یا کوئی منکر حدیث سے ملاقات ہو جائے تو سیر حاصل اس سے گفتگو کی جا سکتی. سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ قرآن مجید نے احادیث کے بارے میں کیا کہا ہے. حدیث کے معنی کیا ہیں؟ حدیث کے اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کا عمل، آپ کے اخلاق، یا آپ کے سامنے کوئی عمل کرے اور آپ نے خاموشی اختیار کی یا آپ نے روکا. خاموشی اختیار کی کا مطلب جائز ہے، آپ نے روکا کا مطلب غلط ہے. تو آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی. یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہوں اور ایسی شادی بھی اٹینڈ کر لیں جس میں لاکھوں روپے خرچ ہوں. ارے مول صاحب گئے بھائی، اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں ہے. آپ غلطی دیکھتے ہی فوری روک دیتے. اس لیے آپ کے سامنے جو عمل ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی اس کو صحیح مانا گیا. آج دنیا کا سب سے بڑے عالم کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا کہ اس کے سامنے کوئی عمل کرے وہ خاموش بھی ہے تو صحیح ہو سکتا ہے. یہ صرف اللہ کے نبی سے، اسے کہتے ہیں تقریر. تو حدیث کے معنی چار ہیں: آپ کے ارشادات یا آپ کی گفتگو، دوسرا آپ کا عمل، تیسرا آپ کے اخلاق، چوتھا تقریر یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی عمل کیا جائے اور آپ نے خاموشی اختیار کی وہ تقریر ہے. اگر آپ نے غلط سمجھا تو اسے روک دیا. یہ حدیث اسے کہتے ہیں. اب قرآن مجید اس حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے تاکہ ان ظالموں کو پتا چلے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ میں اگر ایکسکلوسیولی پڑھا جاؤں تو سمجھ میں نہیں آتا، میرے لیے رسول اللہ کی تشریح ضروری ہے. قرآن خود کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب کی 4 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یہ آیتیں تقریباً ملتی جلتی 4 جگہ آئی ہیں، لیکن میں 2 جگہ سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک سورہ آل عمران میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور تقریباً اسی طرح کی آیت سورہ جمعہ میں آئی ہے: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ امیین میں سے، خود انہی میں سے، پہلی آیت میں اہل ایمان پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، انہی میں سے، انہی کے انفس میں سے ایک رسول کو اٹھایا، اور 4 کام اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کے بارے میں منکرین حدیث کہتے ہیں کہ that's enough for us۔ اس کے بعد جو 3 باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، حکمت سمجھاتے ہیں۔ یہ 4 منصبی ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان 4 ہی باتوں پہ پوری شریعت ٹھہری ہوئی ہے۔ پوری شریعت کی جو عمارت ہے، اس کے 4 ستون ہیں، اور ان 4 ستونوں میں سے ایک ستون ہے قرآن مجید، صرف ایک ہی ستون قرآن مجید، باقی کے 3 آپ کو حدیث میں آنا پڑے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارا نبی تمہیں پاک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کیسے پاک کرتے ہیں؟ حدیث میں آنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے عمر کی کیسی تطہیر فرمائی، آپ نے خالد بن ولید کا کیسے تزکیہ فرمایا، آپ نے بے شمار صحابہ کا کیسے تزکیہ فرمایا، کیسے ان کی دل کی دنیا کو الٹ کر پلٹ دیا، یہ آپ کو حدیث میں ملے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب پڑھ کے سنانا تو پہلے یتلو علیہم آیاتی میں آ گئی، اور اہل قرآن منکر حدیث کہتے ہیں کہ ہم کو یہ کافی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ it's only 1 part out of 4، 4 میں سے ایک ہے یہ قرآن، جسے تم اپنے لیے کافی سمجھتے ہو، نادانو۔ یعلمہم الکتاب، ہمارا نبی اسی کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا تعلیم دی؟ کس طرح کی باتیں اس قرآن کے بارے میں نبی نے بتائیں؟ یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ حدیث میں ملے گا۔ پھر آپ نے حکمت کی باتیں بتائیں، حکمت کی باتیں کہاں ملیں گی؟ حدیث میں ملیں گی۔ تو شریعت اسلامی کی جو عمارت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے 4 ستون ہیں، اور اس کا صرف ایک ستون قرآن مجید ہے۔ اگر اس ایک کو لے لیا جائے تو باقی کے 3 ستون ڈھہ جائیں تو یہ عمارت کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ قرآن مجید، ظالموں تم سمجھتے ہو کہ قرآن مجید تمہارے لیے کافی ہے، احادیث کافی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کی منصبی ذمہ داریوں کا 3 حصے حدیث میں ملیں گے۔ حدیث میں حدیث کا انکار یہ بہت بڑی نادانی ہے، نادانی نہیں بلکہ آدمی کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا سورہ اعراف میں، اس سے بھی کلیئر کٹ پتا چلتا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں حدیث کی کتنی اہمیت ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، جن کے بارے میں وہ لوگ اپنے کتابیں انجیل اور تورات میں ذکر پاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی کیا کرتے ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہمارا نبی معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے۔ معروف کیا ہے؟
منکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے معروف کو کیسے فروغ دیا، منکر سے کیسے روکا، کہاں ملے گا آپ کو؟ آپ کی سیرت، آپ کے احادیث میں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح نیکیوں کو فروغ دیا، حکم دیا۔ اگر کسی نے برائی کی تو اس طرح روکا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یہ ہمارا نبی نیکیوں کو فروغ دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا۔ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی پاکیزہ چیزوں کو اللہ کے نبی نے حلال قرار دیا ہے اور کون سی ناپاک چیزوں کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے کہاں دیکھنا پڑے گا؟ احادیث کی کتاب میں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن مجید تو ایک آؤٹ سیٹ دے دیتا ہے، اور اس آؤٹ سیٹ کی روشنی میں یا آؤٹ سیٹ کے تحت اللہ کے نبی کو مکمل اختیار دیا گیا کہ ہم نے تم کو بتا دیا ہے راستہ، اس راستے پر تم حلال چیزوں، حلال اور حرام کے قانون کو بناؤ۔ یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرو، ناپاک چیزوں کو حرام۔ اور انسانوں نے جو بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور جو بیڑیوں میں اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے، ہمارا نبی ان بوجھوں کو اتارتا ہے اور بیڑیوں کو کاٹتا ہے۔ وہ کون سے بوجھ تھے جو انسانیت نے اپنے اوپر لاد لیے تھے؟ وہ کون سی بیڑیاں تھی جو انسانیت نے اپنے پیروں میں، ہاتھوں میں ڈال لیے تھے؟ اور اللہ کے نبی نے اسے کیسے اتارا، اسے کیسے ختم کیا؟ یہ جاننے کے لیے صرف قرآن پڑھیں گے تو نہیں ملے گا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے، یہ نیک امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حلال و حرام، اور جو چیزیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بوجھوں کو اتارا ہے اس کا تذکرہ خود قرآن کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے حدیث میں دیکھنا پڑے گا۔ حضرت گرامی، ایک اور بات، حالانکہ کئی آیتیں تھیں، میں تھوڑا لیٹ بھی آ گیا، ذرا وقت بھی تیزی سے نکل جا رہا ہے، تو بہت ساری آیتیں تھیں، لیکن ایک اور آیت پر میں اکتفا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کے نبی کے اندر، اللہ کی نبی کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نمونہ بنایا اور مجھے نمونہ دیکھنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا، آپ کی احادیث میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ میرے لیے کیسا نمونہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ آخری نبی ہمارا، اے مسلمانوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم صرف قرآن پر اکتفا کرو گے تو اس نمونے سے محروم ہو جاؤ گے، تمہاری زندگیاں بے فائز اور بیکار ہو جائیں گی۔ ہم نے ہمارے آخری نبی کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، ایک بہترین نمونہ۔ ہر آیت کے دو مفاہیم ہوتے ہیں، ایک آیت اپنا جنرل مفہوم رکھتی ہے اور وہی آیت کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آیت کے اسپیسیفک کنڈیشنز بھی ہوتے ہیں اور آیت جنرل مفہوم بھی رکھتی ہے۔ یہ بھی آیت دو طرح کی معنویت اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ جنرل عمومی معنی ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے۔ لیکن یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ احزاب کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ جنگ احزاب کے حالات کے اندر
مسلمان انتہائی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے نبی نے جو نمونہ دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ایسے حالات پہ آ جائیں تو ایسے حالات میں اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے۔ آج ہندوستان میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے کوئی نمونہ دیکھنا پڑے گا تو میں کس نمونے کو دیکھوں؟ مجھے وہی نمونہ دیکھنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جنگ خندق کے موقع پہ اللہ کے نبی کا جو نمونہ پیش کیا گیا کہ 12,000 فوج ایک چھوٹی سی بستی کو چاروں طرف سے گھیر لی تھی، باہر سے دشمن، اندر سے دشمن، ایسے حالات میں اللہ کے نبی نے کیسے مقابلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس موقع پر نبی کو دیکھو، بہترین نمونہ ہے۔ ظالموں، اس حدیث سے ہٹا کر اگر موجودہ حالات میں میں اس مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھوں تو میرے سامنے اندھیرے کے سوا کیا ہے؟ میں آج کے حالات کا کیسے مقابلہ کروں جبکہ میرے سامنے وہ اسوہ نہیں ہے جو میرے نبی نے مجھے بتایا ہے، اور تم اس حدیث کو ناکارہ اور کالعدم قرار دیتے ہو۔ ہر سچویشن کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم کو ایک نمونہ ملتا ہے۔ شادی کیسے کریں؟ نمونہ ملتا ہے۔ بیوی کے ساتھ کیسے رہیں؟ نمونہ ملتا ہے۔ دوستیاں کیسے کریں؟ نمونہ ملتا ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کو کیسے گزاریں؟ نمونہ ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ اہل ایمان، یہ ہمارا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور نمونے کے لیے ہم کو احادیث کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ حضرات گرامی، اب دوسرے موضوع پہ آتا ہوں میں جلدی۔ ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 250 سال 300 سال کے بعد مرتب کی گئی، تو اس پہ کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ظالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام بخاری 250 سال کے بعد ایک کمرے میں بند ہو گئے اور بس بیٹھ کے اپنے حساب سے کچھ لکھ کر ہمارے حوالے کر دیے۔ یہ ظالموں کو تدوین حدیث کی تاریخی نہیں معلوم۔ حدیث کی تدوین کیسے کی گئی، کتنی کوششیں کی گئیں، لاکھوں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اپنی پوری زندگیوں کو لگا دیے، اور یہ ظالم اتنی غلط بات کہتے ہیں کہ حدیث سب سے پہلے مرتب ہوئی 250 سال کے بعد۔ آپ حدیث کی تدوین کا اگر تاریخ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں صحابہ کرام حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ بات سنی اور لکھ لی۔ 4-5 مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کام کرتے تھے، اس وقت وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ نوٹ کیا کرتے تھے اور اپنے پاس اس صحیفے کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ آپ کے بعد آپ نے اس صحیفے اپنے بچوں کو دیا، بچے اس صحیفے سے لوگوں کو پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں کہ میرے والد نے اللہ کے نبی کی باتوں کو میرے حوالے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ظالموں 250 سال کے بعد حدیث لکھی گئی، جبکہ اللہ کے نبی موجود ہیں، ان سے سن رہے ہیں، سعد بن عبادہ اس حدیث کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ابہام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں تقریر کر رہا ہوں، یہ نوٹ ہو رہی ہے یا کتاب سے نوٹ کر رہے ہیں، اس میں ابہام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سن کے چلے جائے بولے بڑی زبردست بات کہی ہے، اس میں ابہام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ سنتے تھے اور حدیث کو نوٹ کرتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 60 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے تھے، اسے نوٹ کرتے تھے۔ اور آپ کے بعد یہ سرمایہ آپ نے اپنے بچوں کے حوالے کیا، بچوں نے اس کی تعلیم لوگوں کو دی۔ اور سب سے اہم ترین بات،
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں کہ کیا میں آپ کی باتوں کو نوٹ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں نوٹ کرو۔ پھر آپ پوچھتے ہیں آپ خوشی میں بھی ہوں یا غصے میں ہوں، دونوں حالتوں میں نوٹ کروں؟ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ ہاں دونوں حالتوں میں نوٹ کرو، اس لیے کہ میں ہر حالت میں حق کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کہتا، خوشی میں بھی حق کہتا ہوں، غصے میں بھی حق کہتا ہوں۔ اس صحیفے کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی فتوے، کئی سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے، اور ان جوابات کو، ان سوالات کو، جوابات کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اس کتاب میں نوٹ کیا۔ اور من و ان یہ صحیفہ صادقہ آپ کو مسند امام احمد بن حنبل میں انہی کے نام سے ملے گا۔ آج کی کتاب موجود ہے مسند احمد بن حنبل۔ اللہ کے نبی سے راز سنے، آپ سے سوالات کیے، آپ کے جوابات نوٹ کیے، وہ مسند بن حنبل میں موجود ہے۔ ظالم کہتے ہیں کہ 250 سال کے بعد حدیث نوٹ کی گئی، یہ چبوترے کی بات ہے، نالائقی کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث کی روایت کوئی نہیں کیا، بلکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی بات کچھ اور ہے، میں احادیث کو نوٹ نہیں کرتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص احادیث کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں، کوئی کہہ دیا وہاں سے، لندن سے یا امریکہ سے، کہ 250 سال کے بعد تمہاری بخاری شریف آئی، اور بخاری شریف ایسا لگا کہ ایک جنگل میں جا کر بیٹھ کر وہاں پہ لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہاں پہ کیسا ہوا کہ ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو، اللہ کی جیسے حضرت عمرو بن عبداللہ بن عاص نے جو کتاب لکھی اپنے شاگردوں کو پڑھایا، وہ شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، وہ شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، یہ مدرسہ چلتے چلتے بخاری اور مسلم تک پہنچا۔ یہ کڑی ہے، یہ لائن ہے، اور اتنی بہترین کڑی ہے کہ کوئی اس میں رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک شاگرد وہب بن منبہ، آپ نے وہب بن منبہ سے کہا کہ میں احادیث بتا رہا ہوں، اس کو تم نوٹ کرو۔ وہب بن منبہ نے ان احادیث کو نوٹ کیا اور ایک صحیفہ بن گیا۔ وہ صحیفہ بھی آپ کو مسند احمد بن حنبل میں آپ کو ملے گا، صحیفہ وہب بن منبہ کے عنوان نام سے۔ جتنی احادیث حضرت ابو بکر نے راز رسول اللہ سے سنی وہ نوٹ کروا دی۔ تو یہ جو باتیں ہیں ظالم مسلمان بچے جانتے نہیں ہیں۔ تدوین حدیث کی تاریخ کیا ہے؟ یہ تو میں نے تھوڑی سی تاریخ وقت کی تنگی کی بنا پہ بتا دی۔ اگر آپ دیکھیں تو اتنی زبردست تاریخ ہے کہ لاکھوں آدمی یہ کئی صدیوں تک یہ کام کرتے رہے۔ عقل ماؤ پر دنگ رہ جاتی ہے جو حدیث کے معاملے میں کام ہوا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا عظیم الشان کارنامہ ہے، جس کے سامنے دنیا کے علوم سرنگو ہیں، آنکھیں نہیں ملا سکتے ہم سے۔ اور ان کے پروردہ ان یونیورسٹیوں سے نکل کے ہمارے اس عظیم الشان ذخیرے کی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ آخری اہم ترین بات عذاب قبر کے سلسلے میں ظالم یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ نوجوان، ارے صحیح ہے بھائی، فیصلہ بعد میں ہو رہا، پہلے سزا کیسے ہوتی؟ ایسا جھانپ پہ آ جاتے۔ قرآن کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ ظالموں کے ذہن میں اس طرح کی شکوک پیدا ہوتے ہیں اور انہی شکوک کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، قبر کا عذاب یقینی ہے اور حقیقت ہے۔
اور فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن موت کے وقت ظالم خود کنفیس کرتا ہے کہ میں ظالم ہوں۔ جب میں خود کنفیس کر لوں کہ میں ظالم ہوں، مجھے عذاب کیوں نہ دیا جائے؟ اب جب ظالم خود کہے کہ میں خود ظالم ہوں اور موت کے وقت کہہ رہا ہے کہ میں خود ظالم ہوں، اسے کیوں نہ عذاب دیا جائے؟ He has confessed. وَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ملے گا، جب انہوں نے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا اور اس وقت ان کی زبان پہ صرف یہی بات تھا، ارے تو ہی ظالم ہے، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، میں ہی ظالم ہوں۔ اور اس نے کنفیس کیا کہ میں ظالم ہوں، تو پھر بتائیے کہ کنفیشن کے بعد اگر عذاب قبر ہو رہا ہے تو کیا غلط ہو رہا ہے؟ اگر کنفیشن سے پہلے ہوتا تو ہم مانتے کہ بات غلط ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ کا وعدہ قریب آ گیا ہے، سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، اور کافروں کی نگاہیں اس عذاب پر چپک گئی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ویلنا، ہے ہماری کمبختی، اس موت سے ہم غفلت میں تھے۔ یا ویلنا فی غفلت من ھذا، ارے نہیں بلکہ ہم تو ظالم تھے، بل کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ کنفیشن کر دیا موت کو دیکھ کر، موت کا عذاب ہو رہا ہے اور کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ جب کنفیشن نہ ہو تو گواہوں کو لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب خود کہا کہ میں نے قتل کر دیا، گواہوں کی کیا ضرورت؟ اور یہ ظالم خود کہہ رہا ہے کہ موت کو دیکھ کر کہ میں نے ہی ظلم کیا ہے، بل کننا ظالمین، میں نے ہی ظلم کیا ہے۔ فرشتے بولیں گے ٹھیک ہے، تو کنفیس کر لیا، شروع عذاب قبر۔ اس میں انصاف 100% انصاف ہے۔ یہ ظالم، یہ قرآن جانتے نہیں، اہل اپنے آپ کو قرآن کافی بول رہے لیکن قرآن بھی نہیں جانتے۔ ایک اور جگہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اور اچھی بات فرمائی، دیکھیے کیسے تڑپ رہا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہاں تو راست موت کا تذکرہ ہے، اور کنفیشن کیسا ہے دیکھیے آپ۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، جب وہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، کیا کر رہا ہے؟ قال رب ارجعون، مالک مجھے واپس زندگی میں بھیج دے، واپس زندگی میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جو کچھ میں نے دنیا میں کیا ہے اب اچھا عمل کروں گا، میرے مالک بھیج دیجئے۔ وہ خود اعتراف کر رہا ہے، کنفیشن کر رہا ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، مالک ذرا مجھے واپس بھیج دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بغبت کرنے کی اس کی عادت ہے، چھوڑ دو اس کو، اور قیامت تک کے لیے وہ برزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ بھئی ایک آدمی کنفیس کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ظالم سے موت کے وقت کنفیس کروائے گا کہ میں ظالم ہوں، وہ خود کنفیس کرے گا کہ میں ظالم ہوں۔ جس نے ابھی رمضان گزرا، ایک روزہ نہیں رہا، رمضان کے بعد موت کا فرشتہ آیا، دیکھتے ہی کہے گا رے میں ظالم ہوں،
عذاب قبر شروع. جس نے پوری زندگی فحش میں گزاری اور جس نے اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھا، موت کے فرشتے کو دیکھتے کہا رے کیا غفلت ہو گئی یارو، یہ اہم ترین مقام کو میں نے کھو دیا ہے، مالک میں ہی ظالم ہوں. اوکے یو ہیو کنفیسڈ، شروع کرو عذاب قبر. کنفیشن کے بعد عذاب قبر ہوتا ہے، فیصلے سے پہلے نہیں. فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی انکار کرے گا، تو جب یہ لانا پڑتا ہے، ثبوتوں کو لانا پڑتا ہے. نہیں میں نہیں کرا، جب ثبوت آتے ہیں. جب آدمی خود کنفیس کر لیا کہ I have done this، آپ کسی بھی وکیل سے کسی بھی جج سے پوچھئے کہ اگر آدمی جا کے عدالت میں کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، پھر کسی اس کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے کنفیشن کے بعد. تو ظالم یہ چبوترے کی لاجک سے اپنے ہمارے نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں. قرآن کافی سمجھ رہے ہیں جبکہ قرآن کا علم ہی ان کے پاس موجود نہیں. حضرت گرامی بہت سی باتیں ہیں، اور یہ ایسا زبردست یہ اس کے خلاف تحریک چلائی گئی. انکار حدیث کے فیور میں جب تحریک چلی تو بڑے بڑے دماغ اعلی کار بن کے انکار حدیث کرنے لگے. پاکستان میں تو ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز، بڑے بڑے وکیل، پروفیسر بولے اب حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اور مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جید مجاہدین کو پیدا کیا. حیدرآباد ابھی اس کا سقوط نہیں ہوا تھا، عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک بہت ہی بڑے عالم دین مناظر حسن گیلانی صاحب کی آپ کتاب پڑھیے تدوین حدیث، انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے ان منکرین حدیث کا مقابلہ کیا. پاکستان میں سید ابو العلا مودودی نے وہاں کے لوگوں کے سے مقابلہ کیا. سنت کی آئینی حیثیت، ایک بہترین کتاب. مولانا تقی عثمانی صاحب نے حجیتی حدیث کے عنوان پر ان ظالموں کو ناکارہ، ان کی باتوں کو ناکارہ قرار دیا. اتنی زبردست جد و جہد کے باوجود چونکہ ہماری نئی نسل قرآن سے حدیث سے دور ہے، چبوترے کے چھوٹے سے لاجک پہ بہ جاتی ہے. اسلام کی وہ عظیم الشان سرمایہ ہے، اس سے دور ہو کے اپنا ٹھکانہ جہنم بناتی ہے. آپ حضرات یہ کتابیں ضرور پڑھیں. پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ تدوین حدیث مولانا مناظر حسن گیلانی، استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، بہت بڑے بڑے علماء کے استاد رہے ہیں. وہ مولانا مودودی تو زندگی بھر انہوں نے باطل کے خلاف جہاد کیا. مولانا مفتی شفیع صاحب کے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی صاحب حجیت حدیث کے ذریعے سے انہوں نے، یہ تینوں میں سے آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے آپ کو کلیئر معلوم ہو جائے. اور قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، سیرت پڑھیے، یہ ہماری اصل ہے. اس سے دور ہو جائیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. آج کر کے حالات میں ہم کو کس طرح کرنا چاہیے؟ خالی قرآن پڑھنے سے معلوم نہیں ہوتا. سیرت میں دیکھیں گے تو اللہ کے رسول بتائیں گے ارے ظالم اس کو ہندوستان میں یہ کرنا ہے. سیرت بتائے گی، حدیث بتائے گی اس وقت دنیا میں یہ کرنا ہے. ظالم اتنا دندنا رہے ہیں، اس پہ ایسا کرنا ہے. قرآن تو صرف ایک آؤٹ سیٹ دے دیتا ہے، ایک چوکھٹا دے دیتا ہے، ایک ویگ آئیڈیا مل جاتا ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسا کیا جائے حدیث پہ آنا پڑتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب